تو کام آسان ہے لیکن نفس پر بڑا شاق ہے۔ اجنبی کو صدقہ دینا 1 ثواب، رشتہ دار کو دینا 2 ثواب۔ اچھا دونوں رشتہ دار ہیں، اب صدقہ دینا کس کو افضل ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو رشتہ دار ناراض رہتا ہے اس کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اجنبی کو 1 ثواب، رشتہ دار کو دیا تو 2 ثواب۔ اب دونوں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک رشتہ دار ہے جس سے تعلق بہت اچھا ہے، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا رشتہ دار ہے اتنا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہا بھی نہیں پاتا، تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتا، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری الٹی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے، مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے۔ اب وہ پھنس گیا، اس کو ضرورت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اچھا اور رگڑا کھائے نہ ذرا، جب ہم پہ وقت تھا تو ہم تو غریب تھے، اس وقت ہمیں پوچھتا بھی نہیں تھا، اب ہم مدد کیوں کریں؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں اگر ناراض رشتہ دار کی تو مدد کرے گا، وہ تو تیرا شکریہ ادا نہیں کرے گا، لیکن تو پھر بھی مدد کر دینا، تجھے اللہ کے رسول اور اس کے رسول کی بارگاہ سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت دین ہے، جتنا نفس پر مشکل ہوتا ہے اتنا اجر اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نیکی کیجیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، بعض کا لوگ پوچھتے ہیں کس چیز کون سا صدقہ کرنا افضل ہے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہونا وہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں رواج پکڑ گئی ہیں اور لوگ وہیں پر کھڑے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ چیزوں کی حکمت سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی 10 قرآن پاک خرید کر مسجد میں رکھنے ہیں، مسجد میں پہلے 50 قرآن مجید پڑھے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید صدقہ کرنا بہت افضل ہے، مسجد میں نیک قرآن مجید رکھنا بہت افضل ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت دیکھنی پڑے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا میں حضور صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں سفر پر تھا تو میری والدہ کا وصال ہو گیا، جب پہنچا ہوں تو میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں کوئی نیکی کروں گا تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ تو حضور میں کہ ہاں۔ عرض کی حضور پھر آپ ارشاد فرما دیں میں کیا نیکی کروں؟ تو اس وقت مدینے میں پانی کی قلت تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایک کنواں کھدوا دو اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ تو انہوں نے یہی کام کیا۔ تو جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہو اس کا خیال کرنا چاہیے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو تو افضل ہوگا، چیزیں افضل نہیں ہیں، اصل اس کی ضرورت کا، اس کی کفالت کا ذمہ اپنے جو ہے وہ نامہ اعمال میں لے لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو کار خیر میسر ہے، میں منتظمین سے لے کر بانیان تک اور ایک ایک نوجوان ورکر کا سلامی پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے افکار کی پاکیزگی کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم جس قدر بوجھ اٹھا سکیں غرباء کا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے خوددار عزت نفس رکھنے والے دوستوں کا۔ دیکھو ہمیں یہی ترغیب دی گئی ہے۔ وہ کیا خوبصورت شان ہے صحابی رسول کی کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے، وہ آ کے مجلس میں بیٹھ گئے، اتنے میں کوئی مسافر آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا اور فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے تو بھیج دیجیے، لیکن جواب ملا کہ اس وقت گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو ہمارے مہمان کی میزبانی کا شرف پالے؟ تو ایک صحابی نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا، حضور میں یہ سعادت چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور خوشی خوشی لے کر اس مہمان کو گھر آگے کہ میرے حصے میں اللہ کے رسول کا مہمان آ گیا۔ لیکن جب گھر پہنچے تو اہلیہ نے بتایا کہ کھانا تو صرف ایک شخص کا ہے اور ابھی تو بچے بھی بھوکے ہیں، کہا بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو، اللہ کے رسول کا مہمان نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ جب دسترخوان سجاؤ تو تم دھیرے سے چراغ بجھا دینا اور کہنا کہ اب یہ چل نہیں سکتا ہے، اس بہانے سے مہمان کھانا کھا لے گا اور میں یوں ہی ساتھ بیٹھا ہوں۔ دسترخوان سجا ہے، ایک میزبان ہے اور ایک مہمان ہے۔ یہ کائنات کا انوکھا المیلہ عنوان ہے کہ کوئی کھلا کے خوش ہو رہا ہے، کسی کے اپنے بچے اندر بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا مہمان میرے آنگن میں بیٹھا ہے، وہ کھانا کھلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح اس کے شامل ہے کہ کھانے والا سمجھتا ہے کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں، لیکن ایک شخص کھا رہا ہے اور ایک بھوکا ہے، اور جو بھوکا ہے کھانا اس کا ہے اور جو بھوکا ہے اس کے بچے اندر بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل سرشار ہے، کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کے لیے کل بندوبست کر دوں گا، اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلا کر بھیجوں گا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ دو لوگ اور دو میں سے بھی
सिर्फ ایک جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مہمان، وہ میزبان صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو جاتے ہیں کہ محبوب تیری مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اپنے بچوں پہ بھی تیرے مہمان کو ترجیح دی ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ، ضروریات سے بھی زیادہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اوروں کو ترجیح دینا، اوروں کے کھلا کے خوش ہو جانا اور خود بھوک کاٹ لینا، یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آئیے میں اور آپ، اور کیا کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاوت راضی ہوئے بھلا۔ فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ کو کپڑے عطا کرنا، آدھی فقیری یہ ہے۔ جس دور میں ہم بس ہیں یہاں تو پیر صاحب نذرانے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور غریب اور ماڑا اور کمزور اور خستہ حال بیچارہ مزدور مرید بھی آئے تو اس کو بھی معافی نہیں ملتی ہے اس والے دن۔ تو یہ آج کا فقر ہے، ورنہ جو ہے وہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ شہر لاہور والوں کو اس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ذرا تیقن اور یقین کمزور ہونے لگے، کبھی داتا کی چوکھٹ پہ حاضری دے کے دیکھا، جتنا بانٹا جاتا ہے اتنے بانٹنے والے اور آ جاتے ہیں۔ رب کا وعدہ ہے بانٹنے والوں کا کبھی کم نہیں ہوگا۔ اگر کم ہوتا تو داتا کی نگری میں، داتا کی چوکھٹ پہ لنگر کم ہو جاتا، لیکن 1000 سال سے چلانے والا خود قبر میں چلا گیا۔ لیکن آج بھی دسترخوان سجے ہیں، آج بھی اہل محبت جو ہے وہ، میرے استاذ مکرم کو پرانی بات ہے، جب آپ کراچی گئے تو کسی نے کراچی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے کہ یہاں اگر کسی کے پاس 5 روپے بھی ہونا تو 5 روپے دے کے وہ روٹی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے شہر پہ ناز ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا 5 روپے ہونا کسی کے پاس، تو کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ تو میرے شیخ مسکرا کے کہنے لگے کبھی ہمارے داتا صاحب کے پاس آنا 5 نہ ہو پھر بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ تو شہر ہی کھلانے والوں یہ تو شہر ہی کھلانے والوں کا ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے 1000 سال گزر گئے، لوگ اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی شخص آج تک دادا کی قبر پہ جانا نہیں بھولا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے نام کا بانٹا، اتنا بانٹا، آج ان کی قبروں پہ بانٹنے والے جمع کر دیے گئے ہیں۔ آئیے کبھی کم نہیں ہوگا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بانٹنا شروع کریں، جب آپ بانٹیں گے اللہ اور عطا کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا مال کم ہونے لگتا ہے، پیسے گھٹنے لگتے ہیں، میں لوگوں کو چھوڑ کے اللہ سے تجارت کر لیتا ہوں، اللہ میرے پیسے بڑھا دیتا ہے۔ تو نسخہ کیمیا ہے، کوئی بڑھانا چاہتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، اور رمضان تو ویسے بھی 70 گنا اجر و ثواب میں بن کر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ میرے دوستوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔